علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th پولیٹیکل سائنس 11ویں سیاسیات، پہلا سبق ہے ریاست اسٹیٹ۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ ہر ایک کے لیے ایک نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے انگریزی لفظ نیشن لاطینی لفظ ڈیش سے ماخوذ ہے، اس کا صحیح جواب ہے نیسی۔ دوسرا ہے آزاد قوم پرستی کی ابتدا ڈیش تحریک سے ہوئی، اس کا صحیح جواب ہے فرانسیسی۔ تیسرا ہے خود مختار لفظ ڈیش پہلو سے منسلک ہے، اس کا صحیح جواب ہے قانونی۔ چوتھا ہے تمام شہری ڈیش کے رکن ہوتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے ریاست۔ پانچواں ہے ڈیش میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ کا شمار ہوتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے UK یونائٹڈ کنگڈم۔ سوال نمبر 2 ہے غلط جوڑی صحیح کر کے لکھیے۔ الف ارسطو، جاباندے، وڈرو ولسن، ہیرالڈ لاسکی۔ غلط جوڑی ہے ارسطو جرمن مفکر، صحیح جوڑی ہے ارسطو قدیم یونانی مفکر۔ بے ارسطو، جان لاک، جے ایس مل، کارل مارکس۔ غلط جوڑی ہے جے ایس مل سوشلسٹ سماجی نظریہ، صحیح جواب ہے جے ایس مل آزادی سے متعلق نظریہ۔ سوال نمبر 3 ہے دیے گئے بیانات سے متعلق تصورات تحریر کیجیے، ہر ایک کے لیے ایک نمبر مختص ہے۔ پہلا ہے سیاسی سطح پر عوام کو ملک سے وفادار کرنے والی قوت، اس کا جواب ہے قوم پرستی۔ دوسرا جس علاقے پر ریاست کو حکومت کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کا جواب ہے دائرہ اختیار۔ تیسرا ہے اقتدار اعلیٰ حکومت علاقہ اور آبادی، اس کا صحیح جواب ہے ریاست کے اجزاء۔ چوتھا ہے قوم اور اقتدار اعلیٰ میں تعلق پیدا کرنے والی قوم پرستی، اس کا صحیح جواب ہے آزاد قوم پرستی۔ پانچواں اس قوم پرستی میں سماجی ترقی کی قوت ہوتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے ترقی پسند قوم پرستی۔ سوال نمبر 4 ہے غلط لفظ کی شناخت کیجیے، 1 مارکس۔ پہلا ہے آزادی اقتدار اعلیٰ حکومت آبادی ریاست کے اجزاء ہے، اس کا صحیح جواب ہے آزادی۔ دوسرا ہے پنجابی، تاملی، امریکی اور مراٹھی علاقائی سطح کی شناخت ہے، اس کا غلط لفظ ہے امریکی۔ تیسرا ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، مہاراشٹرین قومی سطح کی شناخت ہے، غلط لفظ ہے مہاراشٹرین۔ ہندوستانی آئین کی تمہید سرنامہ میں آزادی، خود مختار، جمہوری اور جنگ الفاظ کا استعمال ہے، غلط لفظ ہے جنگ۔ پانچواں ہے تہذیبی، معاشی، نسلی اور لسانی زبانی سطح کی مساوات ہو تو اسے قوم کہا جاتا ہے، اس کا غلط آپشن ہے معاشی۔ سوال نمبر 5 ہے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ملک کی تخلیق میں سب سے اہم جزو اتحاد کا احساس ہے، کیونکہ اس کا جواب ہے اس احساس کے مطابق سیاسی سطح پر خود کی حکومت کی مانگ کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، 2 مارکس۔ آزادی اور خود مختاری کے تصورات کے درمیان فرق لکھیے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی ایک سیاسی تصور ہے جبکہ خود مختاری ایک قانونی تصور ہے۔ دوسرا 15 اگست 1947 کو ہندوستان سیاسی طور سے آزاد ہوا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی آئین عمل میں آنے کے بعد سے ہی ہندوستان ایک خود مختار ملک بنا۔ سوال نمبر 7 باہمی تعلق بیان کیجیے، 4 مارکس۔ پہلا ہے قوم اور قوم پرستی کا احساس، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے قوم پرستی کا احساس قوم ملک کی تخلیق کا اہم جزو ہے۔ دوسرا اس جزو کو شعوری قوت بھی کہا جا سکتا ہے۔ تیسرا برطانوی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہندوستانی علاقے کو جغرافیائی اظہار خطہ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ملک چھوٹی بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھا، عوام میں اتحاد کا جذبہ نہیں تھا۔ چوتھا برطانوی حکمرانوں نے ہندوستان کو منظم کیا، ہم بیرونی حکمرانی میں ہیں، اس کا احساس ہندوستانیوں کو ہوا۔ 1885 میں قومی جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی گئی اور ہندوستانیوں میں قوم پرستی کا احساس پیدا ہوا، جس کی وجہ سے بیرونی حکمرانی کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی اور ہندوستان آزاد ہوا۔ پانچواں ہے قوم پرستی کا احساس پیدا ہونے کے بعد ہی ہندوستان آزاد ملک بنا۔ سوال نمبر 8 مندرجہ ذیل جملہ صحیح ہے یا غلط وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے، 2 مارکس۔ ترقی پسند قوم پرستی عوام میں تنازع پیدا کر سکتی ہے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ جارحانہ قوم پرستی ہی عوام میں تنازع پیدا کرتی ہے۔ دوسرا اقتدار اعلیٰ سے مراد ملک کو آزادی سے فیصلہ لینے کا حق ہوتا ہے، اس کا جواب ہے جملہ صحیح ہے، کیونکہ 1950 کو ہندوستانی قومی جمہوریہ بنا
جس کے بعد ہی اسے آزادی سے فیصلہ لینے کا حق حاصل ہوا۔ دوسرا، اقتدار اعلیٰ نہ ملنے والے ملک آزادی سے فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتا۔ تیسرا، فلسطین ایک آزاد ریاست ہے۔ اس کا جواب ہے یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ فلسطینی عوام کے قانونی نمائندے کے طور پر پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن PLO کو اقوام اتحاد نے منظوری دی تھی۔ غزہ اور مغربی کنارہ ویسٹ بینک کے علاقوں کو فلسطینی علاقوں کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ تیسرا، اقتدار اعلیٰ نہ ہونے کے باوجود فلسطین کو اقوام متحدہ کے تقریباً 100 سے زیادہ ملکوں نے ریاست کا درجہ دیا ہے۔ چوتھا، نشریاتی قوم پرستی جارحانہ قوم پرستی کی قسم ہے۔ جواب یہ جملہ صحیح ہے، کیونکہ کچھ ممالک قومی فخر کے لیے جارحانہ پالیسی اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسرا، ایسے ممالک سامراجیت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے نکات کی مدد سے فرق واضح کیجیے۔ 2 مارکس۔ پہلا ہے ریاست اور حکومتی انتظامیہ۔ الف، عناصر بے اقتدار اعلیٰ، جیم غیر جانبداری۔ اس کا جواب ہے ریاست اور حکومتی انتظامیہ۔ عناصر، آبادی علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ریاست کے عناصر ہے۔ مجلس مقننہ، مجلس عاملہ، عدلیہ اور نوکر شاہی حکومتی انتظامیہ کے عناصر ہے۔ اقتدار اعلیٰ، ریاست کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو عمل میں لانے کی ذمہ داری حکومتی انتظامیہ کی ہوتی ہے۔ جیم غیر جانبداری، ریاست ایک غیر جانبدار ادارہ ہوتا ہے۔ حکومتی انتظامیہ مخصوص شخص اور خیالات سے نسبت رکھتی ہے اور حکومتی پالیسی کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ سوال نمبر 10، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات تحریر کیجیے۔ 5 مارکس۔ پہلا ہے قوم پرستی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ پہلا ہے سیاسی شناخت۔ قوم پرستی ایک قسم کی سیاسی شناخت ہے جو سماج کو جذباتی طور سے ملک سے جوڑتی ہے، جس کی وجہ سے قومی شناخت تیار ہوتی ہے اور سماج میں قومی فخر کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ سماج ملک کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جنگ کے دور میں نوجوان طبقہ فوج میں شامل ہوتا ہے تو عام شہری اپنی فوج کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے والی قوت۔ ترقی یافتہ قوم پرستی عوام میں اتحاد یعنی قومی اتحاد کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہی قومی اتحاد قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے تباہ کن نقصان دہ قوت۔ جارحانہ قوم پرستی نقصان دہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام میں تنازع اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی جارحانہ قوم پرستی ملک کو جنگ کی کھائی میں دھکیل دیتی ہے۔ ہٹلر کی جارحانہ قوم پرستی نے دنیا کو دوسری عالمی جنگ میں دھکیل دیا تھا۔ چوتھا ہے سامراجیت مخالف۔ آزاد قوم پرستی سامراجیت کے مخالف ہوتی ہے۔ عالمی جنگ آزادیہ بھی سامراجیت کے مخالف ہی شروع ہوئی تھی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی برطانوی سامراجیت کے خلاف تھی۔ پانچواں ہے خود مختاری کا اصول۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور ترکستان ان ہارے ہوئے ممالک کی سامراجیت کو تحلیل کر دیا گیا۔ امریکہ کے سابق صدر وڈرو ولسن نے خود مختاری کا اصول پیش کیا جس کے مطابق اقتدار اعلیٰ اور آزادی کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ مرکزی و مشرقی یورپ میں رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ وغیرہ ریاست ممالک وجود میں آئے، یعنی قوم اور اقتدار اعلیٰ میں تعلق قائم کیا گیا۔ چوتھا ہے تنوع اختلاف کو فروغ دینا۔ قوم پرستی اختلاف میں اتحاد تلاش کرتی ہے۔ ہندوستان میں مذہبی، لسانی، علاقائی اور تہذیبی اختلاف کے باوجود جنگ آزادی میں تمام ہندوستانی متحد تھے۔ برطانوی حکومت کے خلاف جدوجہد نے ہی آزادی دلائی۔ پنڈت نہرو کے مطابق اختلاف میں اتحاد ہندوستانی قومیت کی مثال ہے۔ دوسرا ہے قوم پرستی سے کیا مراد ہے؟ قوم پرستی کی قسمیں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے قوم پرستی۔ قوم پرستی سماج کو ملک سے جوڑنے والی ایک قوت ہے۔ قوم پرستی سماج کو متحد کرتے ہوئے ملک کے لیے تعمیری کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ قوم پرستی سیاسی شناخت بھی ہے جو سماج کو جذباتی طور سے ملک کو جوڑتی ہے۔ حب الوطنی کے جذبے کی وجہ سے ہی ملک کو مادر وطن مدر لینڈ یا پدر وطن فادر لینڈ کہا جاتا ہے۔ قومی فخر کی وجہ سے جنگ کے دوران شہری اپنی فوج میں شامل ہوتے ہیں یا کسی اور طرح سے فوج کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح قوم پرستی سیاسی سطح پر سماج کو ملک سے جوڑنے والی طاقت ہے۔ قوم پرستی کی قسمیں۔ سیاسی نظریات کے مطابق قوم پرستی کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ پہلا ہے آزاد قوم پرستی، ترقی پسند قوم پرستی۔
قوم اور اقتدار اعلیٰ کا تعلق قائم کرنے والی قوت آزاد قوم پرستی کہلاتی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر جمہوریہ وڈرو ولسن کا خود مختاری کا اصول بھی اسی قوم پرستی پر منحصر تھا، جس کے مطابق ہر ملک کو آزادی اور اقتدار اعلیٰ کا حق حاصل ہوا۔ دوسرا ہے روایت پسند قوم پرستی، تنگ قوم پرستی۔ روایتی قوم پرستی تنگ نظریے پر منحصر ہوتی ہے۔ آزادی سے پہلے مسلم لیگ نے مذہب کی بنیاد پر پاکستان کی مانگ پیش کی تھی۔ امریکی قومی فخر بھی اسی قوم پرستی کی مثال ہے۔ تیسرا، نشریاتی قوم پرستی، جارحانہ قوم پرستی۔ روایتی قوم پرستی کی طرح ہی جرمنی کی قوم پرستی بھی قومی فخر کے نام پر جارحانہ قوم پرستی کی حمایت کرتی ہے۔ اسی طرح قومی مقصد کی بنا پر انگلینڈ جیسے یورپی ملک نے بھی بیرونی ممالک میں اپنی سامراجیت قائم کی تھی۔ چوتھا نقطہ ہے سامراجیت مخالف قوم پرستی۔ یورپی ممالک کی نشریاتی قوم پرستی کے مخالف ہندوستان جیسے ممالک میں سامراجیت کے خلاف آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی۔ آزادی کے بعد کے دور میں ہندوستان نے ایشیائی اور افریقی ممالک کی سامراج مخالف تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سوال نمبر 11، دیے گئے نکات کی مدد سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ 12 مارکس۔ پہلا ہے ریاست کے مندرجہ ذیل عناصر بیان کیجیے۔ الف، اقتدار اعلیٰ، ب، حکومت انتظامیہ، جیم، آبادی، دال، علاقہ۔ اس کا جواب ہے امریکہ کے سابق صدر جمہوریہ وڈرو ولسن کے مطابق ایک مخصوص علاقے میں قانونی حکمرانی کے لیے منظم عوام کا مجموعہ ریاست کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق ریاست کے بنیادی عناصر مندرجہ ذیل ہے۔ الف، اقتدار اعلیٰ۔ ریاست قانونی طور پر خود مختار ادارہ ہے، جس کے مطابق ریاست کو خود کے لیے قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ ریاست ایک اعلیٰ ادارہ ہونے کی وجہ سے اس کے بنائے گئے قوانین تمام انسانوں اور تنظیموں پر لازمی ہوتے ہیں۔ اس حق کو اندرونی اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ ریاست آزاد ہونے کی وجہ سے یعنی کسی بیرونی ریاست کا قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ اس حق کو بیرونی اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ بے، حکومتی انتظامیہ۔ ریاست ایک مستحکم تصور ہے، اس لیے ریاست کے اقتدار اعلیٰ کا استعمال کرنے کے لیے حکومتی انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست کی نمائندہ تنظیم ہونے کی وجہ سے قانون بنانا، قانون کو عمل میں لانا اور قانون شکنی کرنے والوں کو سزا دینا یعنی انصاف کرنا حکومت انتظامیہ کا کام ہے۔ جدید ریاستوں میں یہ کام حکومت کے شعبے یعنی مجلس مقننہ، مجلس عاملہ اور عدلیہ انجام دیتے ہیں۔ جیم، آبادی۔ ریاست کی تخلیق کے لیے آبادی نہایت ضروری ہے۔ ریاست کے جغرافیائی علاقوں میں آباد عوام شہری کہلاتے ہیں۔ ریاست کے شہری ہونے کی وجہ سے انہیں چند حقوق عطا کیے جاتے ہیں، جس کے بدلے شہری بھی چند فرائض انجام دیتے ہیں۔ جمہوری حکومت والی ریاستوں میں شہری اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں۔ ریاستی آبادی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، جسے ریاست کا عددی پہلو کہا جاتا ہے۔ شہری تعداد کی بجائے شہریوں کے معیار کوالٹی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دال، علاقہ۔ جس خطۂ زمین پر ریاست کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اسے ریاست کا علاقہ کہا جاتا ہے، یعنی ریاست کے سرحد میں آنے والا علاقہ ہی ریاستی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں 3 عناصر شامل ہوتے ہیں: ملک کی سرحد میں پھیلی زمین، سمندری ساحل یعنی سمندر میں 12 سمندری میل 12 ناٹیکل مائلز تک پھیلا سمندری علاقہ، اور ریاست کی سرحدوں میں پھیلا آسمان۔ ریاست علاقائی رقبہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، جیسے بھارت کا علاقائی رقبہ بڑا ہے جبکہ بھوٹان کا علاقائی رقبہ کم ہے۔ قوم سے کیا مراد ہے؟ قوم کی تحلیل کے اجزاء عناصر بیان کیجیے۔ یا قوم یعنی کیا؟ قوم کی خصوصیات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے انگریزی زبان کا لفظ نیشن کا اردو ترجمہ قوم ہے۔ نیشن لاطینی لفظ نیسی سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی پیدا ہونا کے ہوتے ہیں۔ مشترکہ نسل والے عوامی مجموعہ سماج کو قوم کہا جا سکتا ہے۔ پروفیسر ارنسٹ بارکر کے مطابق مخصوص علاقے میں اگرچہ مختلف نسل کے لوگ آباد ہوں، لیکن تاریخی روایات، مشترکہ خیالات و جذبات، مشترکہ مذہب و زبان کی بنیاد پر اتحاد کا جذبہ پیدا ہونے والے سماج کو قوم کہا جاتا ہے۔ قوم کی تخلیق کے اجزاء عناصر یا قوم کی خصوصیات۔ پہلا، آبادی۔ قوم کی تخلیق کے لیے آبادی نہایت ضروری ہوتی ہے۔
دوسرا علاقہ، قوم کی تخلیق کے لیے سماج کا مخصوص علاقہ میں ہمیشہ کے لیے قیام کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا مشترکہ زبان، مذہب اور تہذیب، مخصوص جغرافیائی علاقے میں بسنے والے سماج کی زبان، بنیاد، مذہب اور تہذیب مشترکہ ہو تو ان میں اتحاد و اتفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا اتحاد کا احساس، قوم کی تخلیق میں اتحاد کا احساس نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماج میں نسل، زبان یا تہذیب میں اختلاف ہونے کے باوجود ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں اتحاد کا جذبہ اور قومیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قوم کی تخلیق ہوتی ہے۔ پانچواں، سیاسی آزادی کا خیال، ہندوستان جیسے بیرونی تسلط میں رہنے والے سماج میں سوراج، خود کی حکمرانی یعنی آزادی کا خیال پیدا ہوتا ہے، تب جا کر قوم کی تخلیق ہوتی ہے۔ چھٹا، سیاسی اختلاف کا احساس، سماجی، تہذیبی، زبانی، مذہبی مساوات یا اختلاف والے لوگ جس وقت مخصوص علاقے میں طویل عرصے تک قیام کرتے ہیں، تب ان میں سیاسی احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنا اور پرایا میں فرق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی تخلیق ہوتی ہے۔ شمالی امریکہ کے علاقے میں 13 برطانوی سامراجی علاقے تھے۔ جس وقت ان میں سیاسی اختلاف کا احساس پیدا ہوا، تب امریکہ قوم کی تخلیق ہوئی۔ سوال نمبر 12، تحقیقاتی سوالات، 4 مارکس۔ ہندوستان ایک ریاست ہے، اس جملے سے متعلق اپنے خیالات درج کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہندوستان ایک ریاست ہے، جملے سے میں متفق ہوں، کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ دوسرا، ہندوستانیوں کی نمائندہ مجلس آئین تنظیم نے ہندوستانی آئین کی تشکیل کا کام کیا، 26 نومبر 1949 کو ختم کیا۔ تیسرا، ہندوستانی آئین کی ابتدا 26 جنوری 1950 سے ہوئی۔ چوتھا، مذہبی، لسانی، تہذیب اور علاقائی اختلاف والے ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پانچواں، ہندوستان نے پارلیمانی طرز حکومت کو قبول کیا ہے۔ چھٹا، مرکزی حکومت 29 ریاستیں اور 7 مرکز کے زیر انتظام علاقے ہندوستانی وفاق تیار کرتے ہیں۔ ہندوستان نے وفاقی طرز حکومت کا طریقہ قبول کیا ہے، اس لیے ہندوستان ایک ریاست ہے۔ دوسرا، ہندوستان ایک قوم ملک ہے، اس جملے سے متعلق اپنے خیالات درج کیجیے۔ ہندوستان ایک قوم ملک ہے، جملے سے میں متفق ہوں، کیونکہ 150 سال والی برطانوی حکومت میں ہی ہندوستان میں قوم پرستی کا جذبہ پیدا ہوا۔ آزادی کے حصول کے لیے طویل جدوجہد کرنے کے بعد ہی 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ دوسرا، ہندوستان میں لسانی، زبانی، مذہبی، تہذیبی، نسلی اور علاقائی اختلاف ہونے کے باوجود اتحاد پایا جاتا ہے۔ تیسرا، قومی فخر کا جذبہ ہندوستانی شہریوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قومی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا، قومیت کا جذبہ مختلف اوقات میں سامنے آتا ہے، جیسے قومی ترانہ کے دوران ہندوستانی عوام احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، ہندوستان کو مادر وطن کا درجہ دیا جاتا ہے، بیرونی حملوں کے دوران ہندوستانی فوج کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل تصوراتی خاکی تصاویر ویب ڈیزائن مکمل کیجیے۔ ریاست کے بنیادی اجزاء عناصر، حکومتی انتظامیہ، علاقہ، اقتدار اعلیٰ، آبادی۔ قوم کی تخلیق کے بنیادی اجزاء عناصر، اس کا جواب ہے علاقہ، مشترکہ مذہب، مشترکہ تاریخ، قومی اتحاد کا جذبہ، مشترکہ نسل، مشترکہ زبان۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔